بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستو، قابل صد احترام راغب مراد احمد بادی صاحب اور دوسرے میرے عزیز بھائی شعراء، آپ سب حضرات میری دعوت پر یہاں تشریف لائے، میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں۔ جب سے یہ دنیا قائم ہوئی ہے اس وقت سے زبان و بیان کا سلسلہ جاری ہے۔ دو صنفیں مشہور ہیں، ایک نثر ایک شاعری۔ جن لوگوں نے نثر کو اپنایا انہوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد میں اور شان میں بہت کچھ لکھا، ہزاروں کتابیں لکھی گئی، لاکھوں صفحے تحریر ہوئے۔ اسی طرح شعراء کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد میں اور شان رسالت میں جو اشعار کہے ان کی بھی تعداد نامعلوم ہے، کسی طرح ان کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ مقصد دونوں کا یہی ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو طرز فکر ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئی، نو انسانی میں اس کا پرچار کیا جائے، وہ شعر کے ذریعے ہو یا نثر کے ذریعے ہو۔ لیکن شعر میں ایک بڑی عجیب بات یہ ہے کہ چونکہ بہت بڑے مضمون کو دو مصروں میں، یہ زیادہ سے زیادہ رباعی کے 4 مصروں میں بیان کر دیا جاتا ہے، اس لیے وہ بہت بڑا مضمون 4 مصروں میں جب سمو دیا جاتا ہے تو اس کا یاد ہونا آسان ہو جاتا ہے۔ شاعری ایک ایسا فن ہے جو میرے اپنے خیال میں سیکھنے سے نہیں آتا۔ ویسے یہ مشہور ہے کہ اگر کسی آدمی کو 5000 شعر یاد ہو جائیں تو وہ شاعر بن جاتا ہے۔ شاعر بن تو جاتا ہے، شاعر ہو نہیں جاتا۔ بننے میں ہونے میں بڑا فرق ہے۔ جب شاعر ہوگا تو وہ بھی ہوگا، اور جب شاعر بنے گا تو اقتصادی ہوگا۔ تو اقتصاد میں، حصول میں اور حضور میں بہت فرق ہے۔ تو شاعری ایک فن نہیں ہے بلکہ ایک کلام ہے جو تقریباً وحی کے قریب ہے۔ لیکن شاعری کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا بھی ارشاد ہے کہ اگر شعر میں نبوت کا نور ہے، اگر شعر میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہے، بلندی ہے، اللہ تعالیٰ سے قرب کا پیغام ہے تو وہ شاعری ہے، ورنہ وہ شاعری نہیں ہے۔ الشعراء یتبعهم الغاوون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شعراء جو ہیں وہ ایسی باتوں کی پیروی کرتے ہیں کہ جو باتیں قابل تذکرہ نہیں ہیں۔ لیکن ساتھ ساتھ جب وہی شاعر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعت کہتا ہے تو چونکہ اللہ تعالیٰ خود نعت فرماتے ہیں، جیسے ابھی راغب صاحب نے سورہ مزمل، سورہ مدثر کا نام لیا کہ 2 لفظوں میں اللہ تعالیٰ نے حمد بیان کر دی، تو جب اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد بیان کرتے ہیں، درود و سلام بھیجتے ہیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یہ نعتیہ جو اشعار ہیں یہ بھی ایک طرح کا درودی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو جب کوئی شاعر نعتیہ اشعار کہتا ہے تو میں سمجھتا ہوں وہ اللہ سے قریب ہو جاتا ہے اور وحی الہی سے قریب ہو جاتا ہے۔ تو الحمدللہ ہر دور میں شعراء نے سیرت طیبہ کو شاعری میں بھی بیان کیا، ہر دور میں لوگوں نے نثر میں بھی بیان کیا۔ اب جو لوگ نثر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کے قرآن پاک کو بیان کرتے ہیں، ان کا بھی اللہ کے نزدیک اپنا ایک مقام ہے، اور جو شعراء نعتیہ اشعار کہتے ہیں ان کا بھی اپنا ایک مقام ہے۔ ساتھ ساتھ شاعری کا فن یہ بھی ہے کہ آدمی مردہ دل آدمی زندہ دل ہو جاتے ہیں، جیسے کہ جیدی صاحب نے
سارے سوئے ہوئے لوگوں کو جگا دیا. لوگ اتنا ہنسے کہ وہ جو غنود کی تھی وہ بھی ختم ہو گئی. اب پتہ نہیں گھر جا کے بھی نیند آئے گی یا نہیں آئے گی. ویسے اور ہمارے دوسری شعراء نے جو اشعار پڑھے الحمدللہ بہت اچھا، اس میں مضمون بھی تھا، اس میں استعارے بھی تھے، اس میں تشبیہات بھی تھی. بہت ہی اچھی مجلس تھی. خصوصاً میں آپ تمام شعراء کے ساتھ ساتھ اپنے بھائی محترم راغب مراد آبادی صاحب کا بہت مشکور ہوں کہ وہ یہاں تشریف لائے. پہلے بھی ایک دفعہ یہاں ہم نے یہ شاعری کی محفل سجائی تھی. اس مرتبہ پھر آپ لوگوں نے ہمیں یہاں آ کر ہماری عزت افزائی کی. اللہ تعالی ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور شاعری کے ساتھ ساتھ نعت یا اشعار کہنے کی مزید توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. میرے حضور قلندر بابا اولیاء میرے مرشد کریم فرمایا کرتے تھے کہ نبی کے بارے میں صرف اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ نبی جو ہیں وہ اپنی ذات سے ہٹ کر یہ اور اللہ سوچتے ہیں. جو بھی کچھ وہ کرتے ہیں اس میں پہلے اللہ ہوتا ہے، بعد میں ذات ہوتی ہے. تو یہ اتنا آسان نسخہ ہے کہ ہم جو بھی کچھ دنیا میں کریں اس میں اگر ہم اللہ کو شامل کر لیں تو ہماری زندگی آخرت کی زندگی ہو یا دنیا کی زندگی ہو وہ کامیاب ہو جائے گی. اور اگر ہمارے درمیان اللہ نہیں رہے گا تو ہماری یہ زندگی خسر دنیا والآخرہ ذالک هو الخسران المبین. دنیا کا بھی گھاٹا آخرت کا بھی گھاٹا رہے گا. اور چھوٹی سی بات ہے کہ آپ جو بھی کچھ کریں اس میں اللہ کو شامل کریں. آپ پیدا ہوئے، آپ بے اختیار سے اللہ نے پیدا کر دیا. آپ جوان ہوئے، آپ بے اختیار سے اللہ نے جوان کر دیا. آپ مر گئے، آپ بے اختیار سے مر گئے جبکہ کوئی مرنا ہی نہیں چاہتا. تو جب زندگی کا تجزیہ کرتے ہیں اور ہم اپنا محاسبہ کرتے ہیں تو ہمیں ایک ہی بات نظر آتی ہے کہ یہاں اللہ کے علاوہ کچھ ہے نہیں. اللہ ہی نے زمین بنائی، اللہ ہی نے آسمان بنایا، اللہ ہی نے پانی بنایا، اللہ ہی نے ہر چیز ہمارے لیے پیدا کی. ماں باپ بھی اللہ ہی نے پیدا کی، میاں بیوی بھی اللہ ہی نے بنائے، اولاد بھی اللہ ہی نے دی. تو دوسری بات جو حضور قلندر بابا فرمایا کرتے تھے وہ یہ فرماتے تھے کہ انسان اگر اس بات کو سمجھ لے کہ دنیا کی ہر چیز اللہ کی دی بھی اس کے پاس امانت ہے تو وہ دنیا کی ہر چیز سے بھرپور فائدہ اٹھائے گا، لیکن اس چیز میں اس کی چپک نہیں ہوگی. امانت ہے بھائی. آپ نے مجھے گھڑی دے دی بڑی قیمتی، میں نے اس کو باندھا، اس سے فائدہ اٹھایا. آپ نے کہا بھائی میری گھڑی واپس کر دو، تو مجھے دینے میں کوئی حجت نہیں ہوگی. میں کہ لو بھائی بہت شکریہ، آپ نے اتنے دن گھڑی دی، میں نے اس سے فائدہ دیا. تو اگر ہم اللہ کی امانت سمجھیں، اولاد کو، بیوی کو، شوہر کو، کاروبار کو، گھر کو، تو ہمارے لیے دنیا بہت آسان ہو جائے گی. پھر یہ کہ جب ہم یہ سمجھیں گے یہ سب اللہ کی دیوی امانت ہے تو ہم اس دینے والے کا شکر بھی ادا کریں. اگر ہم امانت نہیں سمجھیں گے تو اس کا شکر ادا نہیں کریں. اعملوا علی داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شکر کرنے والے بہت بندے کم ہیں. شکر کرو اللہ. اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ جب کوئی بندہ شکر کرتا ہے تو اس کی ہر چیز میں برکت ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ کرتا ہے. تو اب یہ اشعار میں بھی آپ شکر ادا کر سکتے ہیں. نعتیہ اشعار سارے کے سارے شکری ہیں. اللہ کی حمد جو ہے وہ بھی شکر ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور مزید اس قسم کی مجالس سجانے کا ہمیں موقع فراہم کرے. میں آپ سب حضرات کا انتہائی مشکور ہوں. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ کی اور میری اللہ تعالیٰ دستگیری فرمائے، حفاظت فرمائے اور یوم حشر سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہمیں شفاعت نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین.